اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل کی ویڈیو میں کل تو جو اس سے پہلے ویڈیو تھی اس میں آپ کو سورہ 3 کی کچھ آیتیں سنایا تھا، اور سورہ 3 کی کیا آیتیں تھی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے اتنی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو اس کی پوری زندگی اسی غور و فکر میں آ جائے اور وہ اپنی صحت سے سب سے زیادہ تعلق رکھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے والتینی، اور قسم ہے زیتون کی، وہ والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتونی اور انجیر کی، زیتون کی پہلے کیا آیا؟ تین بولتے انجیر کو، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا، والتینی والزیتونی وطور سینین، طور سینا، وہذا البلد الامین، یعنی اس دارالامن شہر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خصوصیت کے ساتھ میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آؤ فیصل اندر آئے، جس خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس خصوصیت کے ساتھ میں اس کے لیے غذائیں بھی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان غذاؤں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث پاک میں بھی دونوں چیزوں میں آئی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، جیسے میں سر کی بات زیادہ کر رہا ہوں تو اس آیت کے اوپر میرے یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انجیر کھانے کے لیے کہا، والتینی یعنی انجیر، والزیتونی یعنی زیتون۔ انجیر کے فوائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے، جس طرح جنت کے پھلوں میں نہ چھلکا ہوگا، نہ گٹھلی ہوگی، نہ کسی طرح کی کوئی بو ہوگی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر میں بھی نہ چھلکا رکھا، نہ گٹھلی رکھی، کچھ نہیں، صرف فائدے رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مکے میں انجیر پیدا نہیں ہوتا تھا اور مدینے میں بھی انجیر پیدا نہیں ہوتا تھا، تو کہیں سے باہر سے تھا لایا، پتہ چلا وہ روم کی طرف سے کہیں سے وہ تھا لایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہا کہ کھاؤ اس میں سے، اور کھانے کے لیے کہا کے بعد کہا، جب ان کو کھلانا شروع کرا، کہ یہ جوڑوں کے درد وجاء المفاصل کے لیے مفید ہے، یعنی جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر 5 آدمیوں میں 1 آدمی کو تو کمپلسری، یعنی 20% تو منیمم ایسے لوگ ملتے جن کو بواسیر ہو جاتی، چاہے وہ بادی ہو یا خونی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ بواسیر کو ختم کر دی۔ تو جو آقا نے فرما دیا وہ تو بالکل برحق ہے، اس میں تو کوئی کمی پیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے حکمہ نے اس کے کھانے کا طریقہ جو ہے یہ بھی بتایا کہ صبح نہار پیٹ 4 انجیر کھا لیے جائیں، اور رات کو 4 انجیر جو ہیں دودھ میں پکا کے ابال کے اور کھا لیے جائیں، تو یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتے، اور جب پیٹ صاف ہوگا تو قبض نہیں ہوگا، اور قبض نہیں ہوگا تو بواسیر نہیں ہوگی، کیونکہ جب آدمی کو قبض ہوتا اور وہ موشن کے لیے زور لگاتا، جب وہ زور لگاتا
تو رگیں جو ہوتی موشن کی جگہ کی وہ پھولنے لگتی، اور پھولنے سے جو اس سے نجاست غلاظت جو نکلتی وہ اس کو رگوں کو ٹچ کرتی، رگیں پھٹنا شروع ہو جاتی، اسی سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو انجیر کی سب سے پہلی خاصیت تو یہی ہے کہ وہ خون نکلنے کو یعنی پیٹ کو صاف کر کے خون نکلنے کو بند کر دیتی۔ تو جب بند کر دے گی تو جو اس کی وجہ سے ماسے بنتے، ماسے بھی کس چیز سے بنتے یعنی قوم، جس کو قوم بولتے، قوم کس چیز سے بنتے کہ وہی جب وہ خون کی رگیں پھٹنے لگتی تو اسی کے ذریعے سے تھوڑے تھوڑے کلوڈ ہونے لگتے، اور وہ کلوڈ جو ہیں قوم کی شکل اختیار کر لیتے، بہت تکلیف دیتے، جب باہر رہتے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی، کھڑے ہونے میں پریشانی ہوتی، چلنے میں پریشانی ہوتی۔ تو وہ ساری پریشانیوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، والتین یعنی زیتون کی قسم کھائی، اور زیتون کی قسم کھائی تو اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بواسیر کو ختم کر دیتی۔ اور زیتون کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ زیتون کے جو ہے اگر اس کو انجیر کو سوری میں زیتون کہہ رہا، اگر انجیر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کسی کو خون نہ بنتا ہو تو یہ جگر پہ اتنا زیادہ کام کرتی کہ جگر کے سدوں کو کھول کے یہ خون بنانے لگتی۔ اور انجیر کے اوپر ایک نسخہ یاد آیا میرے، بہت پرانا نسخہ ہے، اکثر آپ کو کتابوں میں تو کسی میں بھی نہیں ملے گا، مگر اس نسخے کو اگر آدمی یاد کر لے تو بہت بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ انجیر آدھا کلو لیجئے، پاؤ کلو اس میں بادام ملائیے یعنی بادام کی گری، اور پاؤ کلو اس میں اخروٹ ملائیے، اور ان تینوں چیزوں کو کوٹیے۔ تو کوٹتے کوٹتے حلوے جیسی بن جائے گی، یعنی تھوڑا نرم، کیونکہ انجیر نرم ہوتا، سوکھا انجیر جب آپ لیں گے تو وہ رسی میں ڈال کے، کیونکہ انجیر ایک ایسی چیز ہے جس کو بغیر چونے کی دھونی دیے ہوئے وہ آپ سکھا نہیں سکتے، کیونکہ انجیر کو جب بھی سکھائیں گے تو اس میں کیڑا پڑ جائے گا، تو اس لیے سکھا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اس کے طریقے بھی بتلا رکھے کہ اس کو چونے کی دھونی دے کے، چونے کے پانی لگا کے، اور اس کو تو اس لیے یہ نرم رہتے۔ تو نرم رہنے کی وجہ سے جب اس میں بادام اور اخروٹ آپ ملائیں گے، وہ بھی ان دونوں میں بھی تیل ہوتا، تو یہ تینوں چیزیں ملا کے آدھا کلو انجیر، پاؤ کلو بادام، اور پاؤ کلو مغز اخروٹ، اخروٹ کے اندر کا مغز، یہ تینوں کو ملا لیجیے اور خوب اچھی طرح باریک کوٹ کے ملائیے تاکہ ایک جان ہو جائے، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ انجیر کون سا ہے اور بادام کون سا اور اخروٹ کون سا۔ پھر اس میں سے ایک 20 گرام یعنی 2 تولہ صبح نہار پیٹ کھا لیجئے، اور 2 تولہ شام کو 4 بجے کھا لیجئے، اور اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیجئے۔ آج دودھ کو دیکھنے کے لیے ہماری سمجھ یہ آتا کہ آپ جس سے بھی آدمی سے پوچھیں، نہیں بھائی میرے کو دودھ اچھا نہیں لگتا، دودھ نہیں پیا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو منع مت کرو، ایک دودھ، اور دوسرے خوشبو، تیسرے تکیہ، بھلے ہی تمہیں دودھ پسند نہ ہو مگر پی لو۔ اس کی بھی وجہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے سینے کے اندر دودھ پیدا کرتے، کیونکہ دودھ کے اندر اس کی ہر بڑھت ہونے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر وٹامنس بھی ہیں، اس کے اندر کیلشیم بھی ہے، اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے، اس کے اندر آئرن بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو اس لیے دودھ کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا بتلایا خوشبو، خوشبو کو کیوں نہیں منع کرنا چاہیے؟ کیونکہ خوشبو مفرح ہوتی، دل اور دماغ کو خوشی محسوس ہوتی، اس سے فرحت محسوس ہوتی، اور جب آدمی کو فرحت محسوس ہوتی تو پورا بدن جو ہے وہ ہمارا صحیح طریقے سے کام کرنے لگتا، اور جب صحیح طریقے سے کام کرے گا تو الحمدللہ بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور تیسرا تقیہ، تقیہ کا مطلب ہوتا عزت دینا کسی کو، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، مگر آدمی کو کوئی عزت دے رہا اور وہ خود کھونے لگے تو اس میں اللہ کے نہیں ہے، اس میں ہمارے نفس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو تکیہ دے رہا تو فوراً قبول کرنا چاہیے، یہ 3 چیزیں کبھی منع نہ کریں۔ تو بات انجیر زیتون کی چل رہی تھی اور طور سینا کی، تو انجیر کے لیے یہ نسخہ ہے، آدھا کلو انجیر، پاؤ کلو بادام، پاؤ کلو اخروٹ، تینوں کو کوٹ کے ایک جا کر کے 20 گرام صبح 20 گرام شام اگر کھایا جائے تو الحمدللہ ٹی بی جیسی بیماری سے، جو لنگز کی ٹی بی ہوتی ہے، اس سے 100% آپ صرف اس نسخے سے بچ سکتے ہیں، 100%۔
डॉक्टरी इलाज कीजिए, जो डॉक्टरों ने गोलियां दी दीजिए, मगर डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं कि इसके ऊपर ग़िज़ा बहुत ज़्यादा खाइए। अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं खाएंगे तो आप फिर बीमार के बीमार रहेंगे और वज़न में आधे भी नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे। तो अंजीर और बादाम और अखरोट, ये तीनों मिलके आपको सूखना भी ख़त्म कर देंगे। चौथा दूध मिल जाता है इनके साथ। तो ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बेहतरीन सेहतमंद रहेंगे। और सेहतमंद रहने के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो और भी बहुत सारी चीज़ों की कसमें खाते, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की भी कसम खाई, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों की कसमें खाई, मगर फलों में इनकी कसमें इसीलिए खाई कि इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल जैतून के बारे में बताऊँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखिए, नुस्खा अच्छा लगे तो दुआओं में ख़ास तौर से याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।